आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। कल हमने इस प्रोग्राम में भारत के खुफिया एजेंसी रॉ के एक सीनियर अफसर की पाकिस्तान में गिरफ्तारी, उस मुस्तनद जासूस के घर का पता, उसके तमाम अहवाल आपके सामने पेश किए थे। ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू था जिसके जरिए पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस सर्विस इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने रॉ के बलूचिस्तान में मुलव्विस होने का भांडा फोड़ दिया था और एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू हुई थी, एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठा था और ये बात साबित हो गई थी कि रॉ किस तरह से पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में तखरीबकारी करा रही है और अलहदगी की तहरीक चलाने की कोशिश कर रही है। आज हमने एक खुसूसी प्रोग्राम में आज दोपहर उस शख्स के बारे में कुलबा हुसैन यादव की तस्वीर पूरी दुनिया को दिखाई। सबसे पहले अपने इस खुसूसी प्रोग्राम के जरिए हमने उसका पासपोर्ट जारी किया, हमने उसकी तस्वीर दिखाई, उसके ईरान के वीजे की तस्वीर दिखाई, उसके दूसरे जो तफसीलात थी, कलीदी तफसीलात, वो पूरी दुनिया के साथ शेयर करी। आज दूसरी जानिब हुकूमत पाकिस्तान ने ये तमाम मालूमात पहले तो भारत के पाकिस्तान में सफीर हाई कमिश्नर के साथ ये तमाम मालूमात उनसे शेयर की। पाकिस्तान की जानिब से उनको सरकारी तौर पे इस बात की इत्तला दी गई कि रॉ के मुस्तनद जासूस को बलूचिस्तान में पकड़ा गया है। ये भारत की नेवी के अंदर काम कर चुका है, वहां का कमांडर रह चुका है, वहां से अब ये रॉ का एक मुस्तनद जासूस की हैसियत से काम कर रहा था। हुकूमत ने आज रॉ के अफसर की गिरफ्तारी और उससे मिलने वाले शवाहिद इस्लामाबाद में दुनिया की 6 बड़ी कुव्वतों यानी अमेरिका, रूस, चीन, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के अहम सिफारतकारों के साथ भी शेयर की, उनको तफसील से इस बारे में आगाह किया गया। इसके साथ ही आज पाकिस्तान के दुनिया भर में सिफारत खानों को भी खुसूसी मालूमात फराहम की गई है और उनसे कहा गया है कि जहां पर वो सफीर है वहां पर वो सिफारत खाना वहां की हुकूमत से राब्ता कायम करे और ये मालूमात दुनिया भर में इस वक्त शेयर की जा रही हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान में रॉ के इस मुस्तनद जासूस के हवाले से मुख्तलिफ मालूमात और भरपूर मालूमात सामने आ रही है जो खुसूसी तौर पे हम इस प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। ये बात अब बिल्कुल साबित हो चुकी है कि कुलभूषण यादव रॉ का मुस्तनद जासूस था और ये वो जासूस होते हैं जो डीप कवर के अंदर काम करते हैं, जिनका नाम बदला जाता है, जिनका पेशा बदला जाता है, जिनकी हैयत बदली जाती है और उनको मुकम्मल तौर पे खुफिया निजाम बना के काम दिया जाता है। ये मुताल्लिका एम्बेसीज के बाहर काम कर रहे होते हैं और ये नॉन एम्बेसी ऑपरेशंस होते हैं जो इंटेलिजेंस की दुनिया में वो ऑपरेशन जो इंटेलिजेंस के ऑपरेशन एम्बेसीज के बाहर खुसूसी तौर पे बहुत ही खुफिया अंदाज में चलाए जाते हैं। उस किस्म का ऑपरेशन रॉ का कुलभूषण यादव चला रहा था। इससे पहले इसको मुकम्मल तौर पे मुसलमान शक्ल देने के लिए इसके जिस्मानी तकाजे पूरे किए गए थे। ये भरपूर तरीके से पता चल चुका है कि कुलभूषण यादव ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की तरबियत के लिए अपने इस निज़ाम को फैलाने के लिए न सिर्फ ये कि मुसलमान होने के जिस्मानी तकाजे पूरे किए बल्कि उसने कुरान पाक की तालीम भी हासिल की और इस तरह से उसने अपने नाम को बदला, उसने अपने नाम को बदला और अपना नाम उसने, जैसा कि हमने कल भी आपको बताया था, हुसैन मुबारक, और अपनी कौम को बदला, अपनी नस्ल को बदल के पटेल रख लिया। इसके बाद उसने ईरान के चाबहार के बड़े शॉपिंग मॉल में ज्वेलरी की दुकान खोली। ये वही चाबहार है जहां पर उसने 2002 में इंडियन नेवल इंटेलिजेंस के ऑफिसर की हैसियत से काम करना शुरू किया था, जासूसी की जिंदगी शुरू की थी और उसके बाद से उसने रॉ में शमूलियत इख्तियार की और रॉ ने उसको वो डीप कवर फराहम किया जो चाबहार की एक शॉपिंग मॉल में ज्वेलरी शॉप की सूरत में बनाया गया। इस ज्वेलरी शॉप से
कुलभूषण यादव ने दहशत गर्दी का एक बड़ा नेटवर्क जो कि उसने 2002 से चला रहा था, उसके जरिए इस ज्वेलरी की दुकान के जरिए बलूचिस्तान के माफ कीजिएगा ईरान के साहिली शहर चाबहार की मॉल की इस ज्वेलरी की दुकान के जरिए बलूचिस्तान में करोड़ों डॉलर का खुफिया ऑपरेशन चलाया, जिसका बुनियादी मकसद बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की, पाकिस्तान से अलहदगी की तहरीकों को मदद करना, चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबे को दहशतगर्दी का निशाना बनाना और पाकिस्तान में फिरका वाराना तशद्दुद कराना, और इसके अलावा कराची में अलहदगी पसंद लोगों को या भारत के जो दिलदादा लोग हैं और वो एजेंट्स हैं उनकी मदद करना। ये बात पता चल चुकी है कि कुलभूषण यादव एक हाईएस्ट लेवल का एक सीनियर स्पाई था रॉ का, और सिर्फ उसने गुज़िश्ता 6 माह में इसी हवाले से, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस के हवाले से रॉ के सरबराह राजिंदर खन्ना से 2 बार मिला है। पिछले 6 माह में 2 बार रॉ के सरबराह राजिंदर खन्ना से बराह रास्त उसकी मुलाकात 2 बार हुई है। इसके अलावा जो उसका रॉ के अंदर सीनियर जो हैंडलर था उसके बारे में भी मुकम्मल मालूमात इस वक्त पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के पास मौजूद है। कुलभूषण यादव की अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी एनडीएस के एक सीनियर एहलकार से बराह रास्त राब्ते के हवाले से भी भरपूर मालूमात जो है वो पाकिस्तान को मिली है। इसके अलावा उसका नेटवर्क जो है उसके बारे में बेहतरीन और मुस्तरद मालूमात पाकिस्तान ने हासिल की है। इस सिलसिले में खुफिया ऑपरेशन इस वक्त जारी है, गिरफ्तारियां भी हुई है और लोगों को नेट भी किया गया है, और बहुत ही अहम और कलीदी मालूमात इस वक्त पाकिस्तान को मिल रही है रॉ के दहशतगर्दी के नेटवर्क के हवाले से, जिसके बारे में कलीदी मालूमात कुलभूषण यादव ने दी है। दूसरी जानिब भारत में सन्नाटा है, कांप रहा है भारत का बज़ाहिर मीडिया, आजाद नजर आने वाला मीडिया। वो मीडिया हमारे मीडिया से बरक्स है, वहां पर कैद है, आजादी नहीं है, पाबंदी है। हमारी जैसी सूरत हाल नहीं है कि जब मुंबई में हमले हुए सन 2008 में और बताया गया कि शायद एक पाकिस्तानी अजमल कसाब इसमें इन्वॉल्व है, तो हमारा मीडिया सरपट भागा कि अजमल कसाब के घर को ढूंढे, वहां पे पहुंच जाए, सबसे पहले बताए कि यहाँ पे अजमल कसाब रहता था, ये पाकिस्तानी था, और क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज आपको पता है भारत में क्या हो रहा है? उसका जासूस पकड़ा गया है। ये वहां का शहरी नहीं है, ये रॉ का एक अफसर पकड़ा गया है, एक मुस्तरद जासूस पकड़ा गया है। उसके घर का पता हमने दिया है, उसका नाम दिया है, उसके नेवी का नंबर दिया है, उसके पासपोर्ट का नंबर दिया है, उसका वीजा हमने दिखाया है, उसकी शक्ल दिखाई है। लेकिन आपको पता है कि भारत का आजाद मीडिया क्या कर रहा है? अगर भारत का आजाद मीडिया होता, अगर भारत में हमारा जैसा मीडिया होता, तो आज इस वक्त मुंबई के हिरनदानी गार्डन में यादव के घर के सामने डीएसएनजीस की ढेर लगी होती, लोग उस घर को, इस बिल्डिंग को निशाने पर रखे होते, स्क्रीन पे से वो बिल्डिंग नहीं हट रही होती। लेकिन मजाल है कि एक कैमरा, एक डीएसएनजी, एक रिपोर्टर मुंबई के इस सिल्वर ओक्स के हिरनदानी गार्डन में पहुंचे या उसके करीब भी कहीं नजर आया हो। बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कि उस बिल्डिंग का नाम है, उसके घर का पता है, एवरीथिंग, एक एक चीज हमने दी है। मगर मजाल है कि भारत का कोई कैमरामैन, कोई मीडिया की आउटलेट, कोई डीएसएनजी वहां पहुंचे। इसके अलावा कोई ये भी मजाल नहीं है कि हमने उसका नाम दिया है, उसके बाप का नाम दिया है, उसकी तमाम अहवाल दी है। मगर भारत के मीडिया में किसी की मजाल नहीं है कि वो जाए और रॉ के इस गिरफ्तार अफसर के दोस्तों और रिश्तेदारों से इंटरव्यू करे, उनसे पूछे, उनको ये शक्ल दिखाए, उनको ये फोटो दिखाए, पूछे कुलभूषण यादव कहाँ है, पूछे कुलभूषण यादव क्या करता है, पूछे कि कुलभूषण यादव कब से यहाँ गायब है, पूछे थे कुलभूषण यादव नेवी की इंटेलिजेंस की नौकरी छोड़ के कहाँ गायब हो गया, पूछे तो कुलभूषण यादव अब कहाँ है, कुलभूषण यादव कहाँ गया है, कब से कहाँ गया है, कोई नहीं पूछ रहा है। भारत का मीडिया कुलभूषण यादव के किसी शख्स से, किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से कोई राब्ता न कर रहा है, ना उसकी कोशिश कर रहा है। इसी तरह से कुलभूषण यादव के माँ बाप, ना उनके पास कोई पहुंच रहा है, ना कोई कैमरा जा रहा है, ना वो किसी स्क्रीन पे अपने दुख बताते नजर आ रहे हैं, ना अपनी विपता सुनाते नजर आ रहे हैं, ना सच ना झूठ, कोई जिक्र नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा। ना कोई भारतीय हुकूमत से पूछ रहा है कि भाई ये कुलभूषण यादव, ये भारतीय नेवी का ऑफिसर था, ये भारतीय नेवल इंटेलिजेंस में काम करता था, ये अचानक हुसैन मुबारक पटेल कैसे हो गया है, ये कैसे ये हुसैन मुबारक पटेल हो गया है, आखिर इसकी क्या राज है,
یہ کون سا جادو ہے جس سے اس نے اپنے آپ کو کلبھشن یادو سے، انڈین انٹیلیجنس والے کلبھشن یادو نے اپنے آپ کو حسین مبارک پٹیل بنا لیا؟ کوئی بھارتی میڈیا کا نمائندہ، کوئی وہاں کا ڈی ایس این جی، کوئی کیمرہ مین، کوئی رپورٹر نہیں پہنچ رہا ہے پاسپورٹ والوں کے پاس، پاسپورٹ آفس کے پاس، کہ ان سے پوچھے کہ بھائی یہ بھارتی کلبھشن یادو، یہ بھارتی پاسپورٹ حسین مبارک پٹیل کے نام سے کیسے اس کا بن گیا؟ کیا بھارت میں ایسی ہی ہوتا ہے کہ ایک انڈین انٹیلیجنس کا آفیسر، ایک انڈین نیول انٹیلیجنس کا آفیسر، انڈین نیوی کا کمانڈر کام بدلے، تجارت لکھے اپنے نام میں، اپنا نام ہندو سے مسلمان بنا لے اور اس کا پاسپورٹ بن جائے، سرکاری پاسپورٹ بن جائے؟ کوئی انڈین میڈیا میں جا کے ان سے نہیں پوچھ رہا ہے، کوئی بھارت کے پاسپورٹ آفس سے سوال نہیں کر رہا ہے، کوئی نہیں پوچھ رہا ہے کہ کلبھشن یادو کو چابہار میں جیولری شاپ کس نے کھول دی؟ یہ بھارتی نیوی میں کام کرنے والا کمانڈر جو وہ چند ہزار روپے کماتا تھا، وہ چابہار کے اتنے بڑے مال میں ایک جیولری شاپ کیسے کھول کے بیٹھ گیا؟ یہ اس کو کس نے کھلوا دی؟ وہاں پہ وہ کیسے وہ اتنے بڑے آپریشن کو چلا رہا تھا؟ یہ تو کوئی پوچھے گا ہی نہیں کہ نیول انٹیلیجنس کا آفیسر چابہار کی جیولری شاپ سے بلوچستان کیسے جا پہنچا، بلوچستان میں وہ کیا کر رہا تھا، بلوچستان میں اس کی کیا سرگرمیاں تھی؟ کیسے ممکن ہے کہ بھارت کا میڈیا یا بھارت میں کسی کی مجال ہو کہ جا کے اس سے یہ بات پوچھے؟ یہ ہمارا پاکستان ہے، یہاں پر میڈیا آزاد ہے، ہم یہاں پہ جو کرتے ہیں وہ اس پہ ہمیں ناز ہے، لیکن بہرحال بھارت میں کسی کی مجال نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ میڈیا آزاد نہیں ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کلبھشن یادو مستند جاسوسی نہیں، پاکستان میں دہشت گردی کے نیٹ ورک کوئی چلا نہیں رہا تھا، دراصل یہ جنگی جرائم کا مرتکب ہوا ہے۔ اس پر جو الزامات ہیں، اس سے جو معلومات حاصل ہوئی ہے، اس سے واضح طور پہ لگتا ہے کہ پاکستان میں جو قتل و غارت ہوئی، بلوچستان میں خاص طور پہ پچھلے 2-3 سالوں میں جو قتل و غارت ہوئی، اس کے بڑے بڑے کیسز کی براہ راست اس کے پاس معلومات تھی، براہ راست وہ ان لوگوں کو جانتا تھا جنہوں نے قتل و غارت کی، براہ راست وہ فنڈنگ کا ذمہ دار تھا ان گروہوں کے جنہوں نے کہ پاکستان کے اس صوبے میں دہشت گردی کی، بلکہ پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی دہشت گردی کی ہے۔ صرف گزشتہ بلوچستان میں ٹارگٹ کلنگ، بم دھماکوں، راکٹ حملے اور بارودی سرنگوں کے دھماکوں کے 419 واقعات ہوئے ہیں، 419 واقعات ہوئے ہیں جس میں بارودی سرنگیں پھٹی ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہوئے ہیں، قتل کے واقعات ہوئے ہیں۔ جی ہاں، یہ حالات ٹھیک ہونے کے باوجود 419 واقعات بلوچستان میں گزشتہ سال ہوئے ہیں، ٹارگٹ کلنگ کے 222 واقعات ہوئے ہیں، مجموعی طور پہ 256 افراد کو پچھلے سال قتل کیا گیا۔ ٹارگٹ کلنگ میں سیکیورٹی فورسز کو براہ راست نشانہ بنائے، کون نشانہ بنائے گا پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو؟ صرف وہ جو بھارت کا پروردہ ہو، جو بھارت سے پیسے لے رہا ہو۔ اس لیے 60 اہلکار گزشتہ سال سیکیورٹی فورسز کے شہید ہوئے بلوچستان میں، جن میں ایف سی کے 43، پولیس کے 36 اور لیویز کے 3 اہلکار شامل تھے۔ ہزارہ برادری پہ تاکہ فرقہ وارانہ آگ پھیلے، ان پر حملے ہوئے، زائرین کی بسوں پر دھماکے ہوئے، فائرنگ کے فرقہ وارانہ واقعات میں 84 افراد جاں بحق ہوئے۔ یہ تمام واقعات ہیں جس کی بنیاد پر پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کہتی ہیں کہ دراصل کلبھشن یادو جنگی جرائم کا مرتکب ہوا ہے، پاکستان اس کے خلاف ناقابل تردید ثبوت جمع کر رہا ہے، یہ ناقابل تردید پوری دنیا کے ساتھ ثبوت شیئر کیے جائیں گے، اس کے خلاف بھرپور بین الاقوامی قوانین کے حوالے سے کارروائی کی جائے گی، اور یہ کارروائی جو ہے یہ اس کے لیے اس وقت پورا تیاری کی جا رہی ہے۔ بھارت کی پاکستان کے اس صوبے بلوچستان میں جو انوالومنٹ ہے، جس طرح کی وہ دہشت گردی میں براہ راست ملوث ہے، اس کا کھل کے اظہار کیا کمانڈر سدرن کمانڈ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض نے، جو کہ آج کوئٹہ میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ذرا سی ترقی کا شنید پاکستان میں، ذرا سی بلوچستان کی پاکستان کی ترقی کی شنید آتی ہے تو ہمارے دشمن بے قرار ہو جاتے ہیں کہ کسی طرح سے اس ملک کو ترقی کی راہ پر نہ چلنے دیا جائے۔ انڈین انٹیلیجنس کا آفیسر بلوچستان کی سرزمین جو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا حصہ ہے، اس میں وہ پکڑا جاتا ہے، اور اس کے تعلقات جو اپنے آپ کو بلوچ سب نیشنلسٹ کہتے ہیں، یہ بلوچ سب نیشنلسٹ نہیں ہے، یہ ظالم لوگ پاکستان کے نظریے کے خلاف ہیں۔ تو میرا یہ میسج ہے ان لوگوں کے لیے جو ابھی بھی ادھر ادھر دیکھتے ہیں، پلیز اب اس چیز کو سمجھ جائیں کہ آپ کے ملک کے اوپر ایک حملہ ہے۔ یہ وہ سازش ہے جسے بھارت چھپاتا نہیں ہے، یہ وہ سازش ہے جس پہ بھارت
नाज करता है और भारत का कोई भी शख्स, आम शख्स की बात नहीं कर रहे, हम भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं। आपसे कुछ 14-15 महीने पहले वो बांग्लादेश गए, उन्होंने सीने को ठोक के कहा कि भारत की फौज ने, भारत की इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान को 2 लख्त किया। किस तरीके से उसने मुक्ति बाहिनी की मदद की, किस तरह से रॉ ने मुक्ति बाहिनी की मदद की। उसने कहा क्रेडिट पाकिस्तान को तोड़ने का देना चाहिए, मुक्ति बाहिनी को पाकिस्तानी फौज के खिलाफ खड़े करने का देना चाहिए, तो भारत को देना चाहिए। क्या यही वो खेल है जो कुलभूषण यादव के तहत और इस जैसे कुलभूषण यादव जैसे कई और लोगों के तहत पाकिस्तान में भारत खेल खेल रहा है? मोदी का ये दावा, किस तरह से भारत काम करता है, किस अंदाज से बात करता है, छुपी हुई बात नहीं है। मोदी ने खुल के ये बात की है, सुन लें आप भी। दुनिया में क्या कभी कोई घटना मिल सकती है कि बांग्लादेश में जब मुक्ति योद्धा अपना रक्त बहा रहे थे, अपनी जवानी जान की बाजी मुक्त योद्धा लगा रहे थे, पता नहीं था कि कभी बांग्लादेश बनेगा, कभी सत्ता के सिंहासन पर जाने का अवसर मिलेगा। एक हमार सोनार बांग्ला का प्रेरणा थी, बंग बंधु का नेतृत्व था। उन 71 के दिनों को याद करें, हमारी आने वाली पीढ़ी को बताएं कि हम ही तो वो लोग थे। वो एक एक मुक्ति योद्धा, आज यहां मुक्ति योद्धा यहां बैठे हैं, मैं उनको नमन करता हूं। और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हिंदुस्तान की फौज ने अपना रक्त बहाया था। और कोई कह नहीं सकता था कि ये रक्त मुक्ति योद्धा का है, कि रक्त भारत की सेना के जवान का है। कोई फर्क महसूस नहीं होता था। ये छुपा हुआ खेल नहीं है, ये राज नहीं है। ये एक अलग बात है कि हमने भारत को रंगे हाथों पकड़ा है, आईएसआई ने रंगे हाथों रॉ को पकड़ा है, उसके ऑफिसर को पकड़ा है, उसके मुस्तरद जासूस को पकड़ा है, डीप कवर ऑफिसर को पकड़ा है। खेल वही खेल रहा है जिसका कि दंदनाता हुआ खुल के इजहार कर रहा है भारत का वजीर आजम नरेंद्र मोदी, जिसने पाकिस्तान को 2 लख्त करने का सीना ठोक के ऐलान किया कि हमने पाकिस्तान को तोड़ा, हमने पाकिस्तान को काटा। पूरी सूरत हाल पे बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद अशरफ काजी, जो पाकिस्तान में आईएसआई के और मिलिट्री इंटेलिजेंस के भी सरबराह रह चुके थे। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब। ये फरमाइएगा, ये कुलभूषण यादव जैसे लोग हैं, आप खुद इंटेलिजेंस को हेड कर चुके हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस को, आईएसआई को, ये जो डीप कवर के ऑफिसर्स होते हैं, ये क्या इनका काम होता है, किस तरह से ये लोग काम कर रहे होते हैं, क्या इनका अंदाज होता है काम करने का? जाहिर है कि ये बहुत ही ढके हुए, छुपे हुए, मुस्तनद जासूस होते हैं। नॉर्मली जो कि ये लोग होते हैं, ये हैंडलर्स होते हैं, और इसको उन्होंने चाबहार में प्लेस किया था, जो कि बड़ा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि चाबहार से ये हमारे गवादर के ऊपर भी ऑपरेट कर सकता था, और साथ बाकी बलूचिस्तान में जो तंजीमें और जो वहाँ मौजूद हैं, BLA वगैरह, उनके साथ भी ऑपरेट कर सकता था। लेकिन इसका खुद पाकिस्तान के अंदर आना शो करता है कि किस कदर इसको कॉन्फिडेंस आया हुआ था और कितने इसने लिंकेजेस एस्टैब्लिश किए हुए थे। क्योंकि नॉर्मली जो हैंडलर होता है वो अपने सेफ जगह से इस तरह वेंचर नहीं करता। तो ये बड़ा डीप ऑपरेशन नजर आता है और काफी पुराना लगता है कि ये ऑपरेशन चल रहा है, कि इसको इतना कॉन्फिडेंस आ गया था। और मुझे जो बहुत सिग्निफिकेंट चीज नजर आती है कि ये जाहिदान की बजाय, नॉर्मली ये जाहिदान से या ये ऊपर कंधार से ऑपरेट करते हैं, लेकिन इसका चाबहार में होना वो टारगेटेड ऑपरेशन गवादर जो है वो शो कर रहा है, क्योंकि गवादर भी बड़ी तकलीफ दे रहा है इंडिया को भी और हमारे कुछ और हमसाये ममालिक को भी, तो इसलिए इसकी लोकेशन भी बड़ी सिग्निफिकेंट अच्छा है। वैसे बड़ा जबरदस्त प्रोफाइल, इंडियन नेवी, फिर पोस्टिंग हो गई नेवल इंटेलिजेंस, फिर नेवल इंटेलिजेंस का ऑफिसर, फिर चाबहार में सन 2002 से पहुंच गया, फिर एक तवील अरसे के बाद रॉ में शामिल हो गया। रॉ ने उसको एक नई आईडी दी, उसका मुसलमान नाम बना दिया, उसका हुसैन मुबारक पटेल नाम रख दिया, उसको पासपोर्ट दिया, उसको चाबहार पहुंचा दिया। उससे पहले उसके जो जिस्मानी तकाजे मुसलमान पूरे होने के वो पूरे किए गए, कुरान की तालीम उसने हासिल की, फिर कहीं जाके चाबहार पहुंचा और वहां ज्वेलरी शॉप को भी, है ना परफेक्ट प्रोफाइल एक स्पाई का जो होता है। जी बिल्कुल, जिसका शो करता है कि किस कदर ये ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन था। और इसने जब ये नेवी का पार्ट था और चाबहार में पोस्टेड था, तो ही मस्ट हैव डन वेल। इसकी अच्छी कारकर्दगी की वजह से इसको रॉ ने अपने विंग्स में ले लिया होगा, और फिर इसको वो यूज कर रहे थे पाकिस्तान में जो है वो गड़बड़ फैलाने के लिए।
اور بڑا ایک ٹپیکل کور آفیسر والا رول ہے، اور پھر اس کو مسلمان بنانا اور یہ کرنا تاکہ جب یہ اندر آپریٹ کرتا ہے بلوچستان میں تو اگر پکڑا بھی جائے تو اگر سرکمسیژن ہوئی بھی ہے اور مسلمان نام ہے اور پاسپورٹ ہے تو یہ کوئی نہ کوئی سٹوری، کور سٹوری ہوگی جس کو بتا کے یہ اپنے آپ کو وہاں سے بچا سکتا تھا. لیکن جنہوں نے پکڑا ہے انہوں نے اس کی سٹوری کو بلیو نہیں کیا، اور جب اس کو تھوڑا سا انہوں نے پریشر رائز کیا تو پھر یہ سب کچھ اگل گیا. جن صاحب، آج کے دور میں یہ بھی بڑا ضرورت ہے کہ ہمیں خاص طور پہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اصل میں ہم دہشت گرد کے شکار ہیں، ہم پر سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، ہمارے معصوم لوگ مرتے ہیں، اور ہمیں دہشت گردی، جیسے کہ ہم دنیا کو پہلے بتا چکے تھے، آج کھلا ثبوت ہے ہمارے سامنے کہ یہ بھارت ہمارے اندر دہشت گردی کرا رہا ہے. اس کو دنیا تک پہنچانا، اس کی تشہیر کرنا، لوگوں کو بتانا، یہ بھی تو ایک بہت امپورٹنٹ کام ہے نا جن صاحب. یہ کیسے ہوگا؟ گورنمنٹ صرف انڈیا کی ایگزامپل اگر اپنے سامنے رکھ لے تو اس کو سب کچھ پتا چل جائے گا کہ کس طرح سے انہوں نے ہمیں ساری دنیا میں بدنام کیا ہے کہ پاکستان ہب ہے ٹیررزم کا. ذرا کوئی واقعہ انڈیا میں ہو جاتا ہے تو 24 گھنٹے بھی نہیں گزرتے وہ پہلے سے ISI کا لنک کا جو ہے ساری دنیا میں ڈنڈورا پیٹ دیتے ہیں. اور اگر ہم کہتے تھے کہ را کا ہاتھ ہے تو ہمیں ہمیشہ جو ہے جھٹلایا جاتا تھا، اور ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ ڈیفینسو پہ چلی جاتی ہے. یہ ویکنس اپنی شو کرتے ہیں. ہم را کے آدمیوں کو ہم 91 سے پکڑ رہے ہیں. جس وقت میں DGMI تھا اس وقت بھی یہ کشمیری مسلمانوں کو ہوسٹیج کر کے، ان کی فیملیز کو ہوسٹیج کر کے ان کو اندر بھیجتے تھے، اور یہاں پہ راول پنڈی سے لاہور والے ایریا میں کافی بلاسٹ وغیرہ وہ لوگ آ کر کرتے رہے ہیں. پھر ہم نے ان کا نیٹ ورک توڑا جو کہ جموں سے آپریٹ کرتا تھا، اور ان کو پکڑا، گورنمنٹ کے حوالے کیا. لیکن گورنمنٹ نے ان چیزوں کو کبھی اس طرح سے نہیں اچھالا. ابھی کچھ عرصے سے یہ بلوچستان میں معاملہ بڑا سیریس ہو گیا. یہ اس طرح نہیں ہے کہ پنڈی میں ایک آدھ بلاسٹ کر دو. ابھی تو بلوچستان میں بریک اوے کی موومنٹ چلا رہے تھے. BLA وغیرہ وہ انڈیپینڈنٹ بلوچستان کی موومنٹ ہے. گوادر کو وہ پاکستان سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ بلوچستان کو انڈیا سپورٹ کر رہا تھا. تو یہ تو بڑا ایسٹ پاکستان کی طرح یہ ہمیں ایک کاری ضرب لگانے کی تیاری تھی. اور مجھے پتا ہے کہ آرم فورسز اس کے بارے میں بیان دیتی رہی ہیں، ISI ہمیشہ بتاتی رہی ہے گورنمنٹ کو، لیکن ہماری گورنمنٹ کہتی تھی نہیں، جب تک کوئی فول پروف ہمارے پاس چیز نہیں ہوتی ہم جو ہے وہ اس طرح نہیں کریں گے. لیکن اب تو کوئی جواز نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس کہ وہ ڈیفینسو پوزیشن لے. بڑا سٹرونگلی گورنمنٹ کو اس پر آنا چاہیے. UN میں بھی یہ پیش کرنا چاہیے، اور یونائٹڈ سٹیٹس وغیرہ کو جو ہمیشہ انڈیا ہمارا جا کر وہاں پہ کانگریس میں، امریکن کانگریس میں ہمیں بدنام کرتے ہیں اپنی لابی کے تھرو، وہاں پہ ابھی ہمیں اپنی لابی کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے. باقی بھی EU میں تمام ملکوں کو ہمیں بتانا چاہیے، OIC میں بتانا چاہیے. اس آدمی کو جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے جانے نہیں دینا چاہیے. اس کو اچھی طرح سے ایکسپوز کیا جائے، اس کا پورا کنفیشنل سٹیٹمنٹ لیا جائے، اور ہمارے میڈیا کو اس میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرنا پڑے. تھینک یو سو مچ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اشرف قاضی ہمارے ساتھ تھے، سابق سربراہ ISI MI ہمارے ساتھ تھے. اب معاملہ یہ ہے کہ اس کے خلاف ایک بھرپور کیس، فول پروف کیس بنایا جا رہا ہے، لیگل کیس بھی بنایا جا رہا ہے. اس سے پہلے کئی ملکوں کی مثالیں موجود ہیں کہ جب اس قسم کے ملزمان پکڑے گئے ہیں تو واقعات موجود ہیں جس میں ملکوں نے دوسرے ملک کے لوگوں کو پھانسی تک چڑھا دیا ہے. ایسے واقعات ہوئے ہیں، لیکن بہرحال اس وقت حکومت کی بڑی ذمہ داری ہے. فی الحال حکومتی بڑے خاموش ہے. ہم نے کوئی گرجدار پریس کانفرنس نہیں دیکھی ہے، کوئی گرجدار بیان نہیں دیکھنے میں آیا ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ حکومت اس چیز کو اس کی سیریسنس کے حوالے سے اٹھائے گی. اب اس کو یہ وہ لفاظی والا معاملہ نہیں ہے، ثبوت سامنے آ رہے ہیں، مسلسل ثبوت سامنے آ رہے ہیں را کے حوالے سے پاکستان کے مختلف معاملات میں. اور یہ والا کیس تو یہ بہت بڑا میجر بریک تھرو ہے. اب اس کو دنیا تک پہنچائیں کیسے، اس کے لیے ہم بات کرتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل سفیر اور نامور پاکستان کے سابق سفارتکار جناب منیر اکرم سے. بہت بہت شکریہ منیر اکرم صاحب. یہ بتائیے گا کہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے یہ ISI نے پکڑا ہے، را کا ایک ڈیپ کور اسپائے پکا، اور جو کہ اس کے تمام اس کے ڈیٹیلز بھی ہم نے حاصل کی ہے. دنیا تک اس کو پہنچانے کے لیے، مختلف فورا تک پہنچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سی جگہوں پر ہے، کس انداز سے ہم اس چیز کو ایکسپوز کریں انٹرنیشنلی؟ جی، پہلی چیز تو ہمارے میڈیا جسے آپ کر رہے ہیں اس کو پروجیکٹ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. دوسری، اقوام متحدہ میں
بہت ساری فورمز ہیں، جنرل اسمبلی ہے، سیکیورٹی کاؤنسل ہے، ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے، ان سب جگہ پہ جہاں ہمارا نام یہ بدنام کرتے ہیں ہندوستانی، ہم نے بھی پھر اس کو پروجیکٹ کرنا ہے صحیح طرح سے، اور ہم نے ایکشن مانگنی ہے یونائٹڈ نیشن سے کہ اس قسم کی جو ایکٹیویٹی ہے، جو سیبوٹاج اور ٹیررزم ہمارے خلاف ہو رہا ہے، اس کو بھی وہ کم کریں۔ اور آپ کے خیال میں اس کا سب سے امپورٹنٹ فورم یونائٹڈ نیشن ہے، اور اس کے لیے ہمیں باقاعدہ کوئی فارمل ایک ارینجمنٹ کرنا ہوگا؟ آپ جانتے ہوں گے کہ کس طرح سے اس کو کرنا ہوتا ہے، اور دوسرے جو یونائٹڈ نیشنز کے تحت جو دوسرے ادارے ہیں ان تک بھی پہنچنا ہوگا، پھر واشنگٹن، ماسکو، پیرس اور دوسری جگہوں پہ بھی؟ جی ہاں، یہ ایک کنسرٹڈ ڈپلومیٹک کیمپین کی ضرورت ہے ہمیں ٹو پروجیکٹ کے لیے ہندوستان کی جو انٹرفیئرنس ہے اور سیبوٹاج جو ہمارے خلاف ہے، جو اس کی آبجیکٹیوز ہیں ان کو سب ایکسپلین کرنا ہے۔ اس کے لیے کمیونیکیشن ہم سیکیورٹی کاؤنسل میں دے سکتے ہیں، ہم یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں کمیونیکیشن، اور وہاں پھر ہم نے ڈیمانڈ کرنا ہے کہ کوئی ایکشن دیں، کہ ڈیسیشن ہو کہ اس قسم کا جو انٹرفیئرنس ہے اور سیبوٹاج جو پروموٹ ہمارے خلاف ہو رہا ہے اس کو کنڈیم کیا جائے، جس طرح سے باقی ٹیررزم اور ٹیررسٹ ایکٹس کو کنڈیم کیا جاتا ہے یونائٹڈ نیشنز میں، ویسے اس کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ جناب منیر اکرم، پاکستان کے اقوام متحدہ میں سابق سفیر، کہتے ہیں کہ ہمیں اسے اقوام متحدہ میں لے کر جانا چاہیے، بھرپور طریقے سے رہنا چاہیے، وہاں جا کے اپنا کیس پریزنٹ کرنا چاہیے، اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے، مطالبہ کرنا چاہیے کہ اقوام متحدہ اس کی بھی اسی انداز سے شدید تنقید کرے، اس پر اپنا سٹیٹمنٹ جاری کرے۔ بھارت کے خلاف بھارت براہ راست رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، پاکستان میں دہشت گردی کو پھیلانے کے لیے، پاکستان میں تقریب کاری کو پھیلانے کے لیے اس کا مستند جاسوس رنگے ہاتھوں پاکستان میں پکڑا گیا ہے۔ اب ذمہ داری شروع ہو رہی ہے حکومت کے بڑوں کی۔ آج اور کل کی خاموشی ہم سمجھ سکتے ہیں، ایران کے صدر یہاں پر ہیں، لیکن بہرحال حکومت کو اس سلسلے میں وزیر اعظم جناب نواز شریف کو، وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان کو اور حکومت کے دوسرے بڑوں کو اب آگے آنا ہوگا، زبان کھولنی ہوگی اور بھرپور طریقے سے بھارت سے اس کا احتجاج کرنا ہوگا اور اپنے اس کیس کو پوری دنیا تک پہنچانا ہوگا۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں سیاست کی خبر۔ گو کہ اس وقت انتخابات ابھی 2 سال دور ہیں، لیکن ایک بار پھر مستند ذرائع اور مختلف انداز سے بات سامنے آ رہی ہے کہ تحریک انصاف زور پکڑ رہی ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہی ہے مسلم لیگ نون کی، مگر یہ بھی بات اہم ہے کہ اب بھی مقبولیت میں کچھ ضرور آگے نظر آ رہی ہے۔ پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون سیاسی ٹیمپریچر کا ذرا سا جائزہ لیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پنجاب میں سیاسی درجہ حرارت کو جانچیں گے ہم پروگرام میں آگے چل کے، لیکن پہلے آج کی ایک اور بہت اہم خبر، اور وہ یہ کہ پابندیاں اٹھنے کے بعد اور تقریباً 4 سال بعد ایران کے صدر پاکستان تشریف لائے ہیں۔ آج ایرانی صدر حسن روحانی 2 روزہ سرکاری دورے پہ پاکستان پہنچ گئے ہیں، جس کے بعد ان کی پرائم منسٹر ہاؤس میں وزیر اعظم نواز شریف سے تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، پاکستان کی لیڈرشپ کے ساتھ ان کے دور رس بات چیت ہو رہی ہے، ایک نیوز کانفرنس بھی ہوئی ہے، مگر اہمیت کی بات یہ ہے کہ آج جناب حسن روحانی کا ایران کے صدر کا یہ دورہ ایک انتہائی اہم موڑ پر ہو رہا ہے۔ ایران اب عالمی پابندیوں سے آزاد ایک ملک ہے، اس کی ایک اطلاعات کے اندازے یہی ہیں کہ اس کی ایک متحرک معیشت جنم لے رہی ہے۔ ایران پاکستان کا کلیدی بہت بڑا ہمسایہ ملک ہے، ایران پاکستان سے بھرپور تجارت بھی چاہتا ہے، پاکستان بھی ایران کے ساتھ برادرانہ تعلقات کا خواہاں ہے، لیکن مسائل بھی ہیں کیونکہ پاکستان دراصل ایک فوجی اتحاد کا حصہ بن چکا ہے جس کی قیادت سعودی عرب کر رہا ہے۔ ایران اس معاملے میں اس چیز کا مخالف ہے، اور اس طرح سے یہ 2 پولز ہیں، پاکستان کا ایران بہت بڑا ہمسایہ ہے، دوسری طرف سعودی عرب ہے جو کہ پاکستان کا تاریخی اور برادر ملک ہے، لیکن پاکستان کی قیادت پر اب یہ ذمہ داری ہے کہ کس طرح سے وہ بیلنس اسٹرائک کرتے ہیں، لیکن بہرحال ایران کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور ایران پاکستان کا کلیدی ہمسایہ ملک ہے۔ آج صدر حسن روحانی کی جناب نواز شریف سے ملاقات کے بعد ایک نیوز کانفرنس بھی ہوئی جس پہ جناب نواز شریف نے اس دورے کے حوالے سے بتایا۔ We have decided to open 2 new border crossing points
between Iran and Pakistan. We have signed a number of memorandum of understandings today in diverse fields. These would further enhance bilateral cooperation, which also include economic and social sectors. I am confident that Pakistan-Iran relations would continue to grow from strength to strength. We reaffirm our resolve to carry forward our excellent bilateral cooperation and to work together for the mutual benefit of our people. یہ جناب نواز شریف نے بات کی ہے. MOU سائن ہونا تو ایک بہرحال روایتی بات بھی ہوتی ہے. ٹھوس ڈیولپمنٹس کیا ہوتی ہے یہ دیکھ رہا ہے. ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے سلسلے میں کتنی بات آگے بڑھتی ہے, لیکن ایران کی اہمیت اور اس موقع پہ ایرانی صدر کا پاکستان کا دورہ, پاکستان اس موقع سے کیا اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے, اس سب پر بات کرتے ہیں. اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق وزیر خارجہ اور پاکستان تحریک انصاف کے ممتاز سینئر رہنما جناب شاہ محمود قریشی. بہت بہت شکریہ شاہ محمود صاحب. ایک قیادت کا امتحان ہے کیونکہ ایک جانب پاکستان کا برادر اور تاریخی دوست ملک سعودی عرب ہے, دوسری جانب پاکستان کا انتہائی قریبی پڑوسی ملک برادر ملک ایران ہے, اور پھر ایران تاریخ کی اس موڑ پر ہے جب وہ عالمی پابندیوں سے آزاد ہے, اس کی ایک متحرک معیشت جنم لے رہی ہے, وہ تیل کی دولت سے بہت اس کے پاس بہت بڑی تعداد ہے. آپ کے خیال میں اس بیلنس کو کیسے اسٹرائک کرنا چاہیے, اور آپ کیا مشورہ دیں گے اپنے تجربے سے کہ ایران کے ساتھ تعلقات کو کس نہج پہ ہمیں آگے بڑھانا چاہیے, اور کیا اس کے لیے کچھ ہمیں کوشش بھی رہنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے خان صاحب, اس پہ کوئی شک نہیں کہ سعودی عربیہ ہمارا درینا دوست ہے اور ہمارے بڑے گہرے روابط ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. لیکن ایران کی نوعیت کچھ مختلف ہے. ایران کے ساتھ ہمارا ایک بارڈر جڑتا ہے, اور وہ ایک سٹیبل اور پیسفل بارڈر کا قائم رہنا ہم دونوں ممالک کے مفاد بھی ہے. پھر 2-3 ایسے پوٹینشل سامنے ہیں جس کو ہم ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں. نمبر 1, پاکستان میں انرجی کرائسس ہے, اور ایران اور پاکستان کا جو گیس پائپ لائن کا معاہدہ ہے, اب سینکشنز ہٹنے کے بعد اس کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے, جس سے کہ ایران کو بھی فائدہ ہے اور پاکستان کو بھی فائدہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ ہمارا ایگریکلچرل ٹریڈ کا, فوڈ کموڈیٹی کی ٹریڈ کا بڑا پوٹینشل موجود ہے. ہمارا یہاں سے فوڈ جا سکتا ہے, ہمارا چاول جا سکتا ہے, اور اس وقت آپ کا جو کسان ہے وہ سخت دقت میں ہے. ایگریکلچر گروتھ آپ کی جو ہے وہ بالکل جمود طاری ہے. اس میں بھی ایران کے ساتھ ہماری جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے اس پہ بڑے امکانات موجود ہیں. اور تیسرا جو مجھے امپورٹنٹ کوپریشن کا ایک زاویہ دکھائی دے رہا ہے وہ ہے دہشت گردی. دہشت گردی پر ہم دونوں ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے ہیں, اور ہم نے کیا بھی ہے. جند اللہ سے ان کو شکایات تھی, پاکستان نے تعاون کیا ہے. اور آج اگر ہم نے ٹیررزم کا مقابلہ کرنا ہے تو ویپن سپلائی اور ٹیرر فائنینسنگ میں جو نارکو منی کی انوالومنٹ ہے اس پہ پاکستان کی اور ایران کی آپس میں کوآپریشن بڑی اہمیت ہے. اگر ہم نے اس خطے میں امن اور استحکام دیکھنا ہے, جو یقیناً ہم دیکھنا چاہتے ہیں, ہمارے مفاد میں ہے, تو ایران اور پاکستان کے گہرے روابط بہت ضروری ہیں. ایران کو یہ اعتماد ہے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان کے جتنے بھی اچھے تعلقات ہوں وہ ایران کی کاسٹ پر نہیں ہوں گے. ہمارا سعودی عرب کے ساتھ اپنا تعلق ہے اور ایران کے ساتھ ہمارا اپنا تعلق ہے اور رہے گا. وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ چاہے ہم ایک الائنس میں شامل ہوئے ہیں جو ٹیررزم کے خلاف ہے, لیکن اس الائنس میں اگر ایران کے خلاف اس الائنس کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تو پاکستان اس کا حصے دار نہیں ہوگا. تو یہ اعتماد بھی انہیں ہے. تو اب قریشی صاحب, اس وقت تو ہمیں بھرپور تعاون کی ضرورت ہے کیونکہ ایران اب جس طرح سے اس کی منڈیاں, دنیا کی منڈیاں وہ تلاش کر رہا ہے, اور جس طرح سے وہ اب پابندیوں سے آزاد ہے, وہ ملک جمہوری ملک بھی ہے, ہمارے ساتھ اس کا تعلق ہے. آپ کے خیال میں اس میں ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے یا تیزی سے آگے بڑھنا ہو, کیونکہ بعض مواقع ہوتے ہیں جو کہ کسی وقت موجود ہوتے ہیں پھر وہ گزر جاتے ہیں؟
मैं समझता हूं कि ये एक नई ओपनिंग आ रही है, हमें इस ओपनिंग को ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमें ईरान के साथ अपनी ट्रेड बढ़ानी चाहिए, हमें अपने रवाबित बढ़ाने चाहिए। ईरान में और हमारे दो तरफा ताल्लुकात पुराने भी हैं। आपको याद होगा हम RCD का हम मेंबर रहे हैं, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, और ईरान की अहमियत और हमारे लिए जो अफादियत है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और आपके ख्याल में हम सऊदी अरब के साथ भी ताल्लुकात को बेहतर कर सकते हैं और ईरान के साथ भी हमें कसर नहीं रखनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात की अपनी अहमियत है और नौइयत है, एक का दूसरे की कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान को तो एक रोल प्ले करना चाहिए कि जो उनके दरमियान उनके बीच जो गलत फहमियाँ हैं उन गलत फहमियों को दूर करने के लिए अगर हम कोई किरदार अदा कर सकते हैं तो हमें फराख दिली से वो किरदार अदा करना चाहिए। आपके ख्याल में ईरान से हमें गुफ्तगू करनी चाहिए? मिसाल के तौर पे अभी हमने एक रॉ के जासूस को पकड़ा है, रंगे हाथों मुस्तरद जासूस है, मेजर ब्रेक थ्रू है, मगर ये देखने में आया है कि दरअसल वो चाबहार से ऑपरेट कर रहा था जो ईरानी शहर है। इसके अलावा हमारे इतलात हैं, ये बात हमारे इल्म में है कि जो जाहिदान में भारतीय कौंसलेट है वो भी पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम कर रहा होता है और उसकी भी काफ़ी बात हमारे जहन में रही। आपके ख्याल में ईरान के साथ इसको बहुत ही सीरियसली टेकअप करना चाहिए हमें? यकीनन हमें करना चाहिए। ईरान को जब हमसे शिकायत होती है, जब जंदुल्ला की तरफ से उन्हें शिकायत थी और उनको ख्याल था कि वो पाकिस्तानी बलूचिस्तान में रहकर दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, तो हमने उनके साथ मुकम्मल तावन किया। मुझे याद है जब बसीर वज़ीर ख़ारजा मैं तेहरान गया तो इस मसले पर उनकी जो तकाज़े थे, जो ख्वाहिशात थी, उन पर हमने मुकम्मल तावन किया और बाद में भी करते आए हैं। इस तरह हम जब उनसे तावन कर रहे हैं तो हम तावन की तवक्को भी करते हैं। अगर वहाँ उनकी सरजमीन को कोई इस्तेमाल करता है, चाबहार को कोई इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट करता है, तो एक ब्रादर इस्लामी हमसाया मुल्क के नाते उन्हें हमारे साथ ताउन यकीनन करना है और करेंगे, मैं समझता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शाह महमूद कुरैशी, साबिक वज़ीर ख़ारजा हमारे साथ थे। कमर से ब्रेक और उसके बाद जायज़ा लेंगे पंजाब में सियासत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी बेहतरी, ऐसा लगता है कि उसकी मकबूलियत में कमी तो नहीं हो रही, बढ़ रही है, लेकिन मकबूलियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग न्यून जो हुक्मरां पार्टी है वो भी बरकरार रखे हुए है। कांटे की एक सियासी सिचुएशन है जो कि पंजाब में इस वक्त पाई जा रही है, इस पर बात करेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। पंजाब की ये सियासी हकीकत है और इस वक्त जो पंजाब का दर्जा हरारत है, हालिया जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसको अगर देखा जाए तो एक बार फिर ये चीज़ वाज़ेह हो रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में तहलील हो चुकी है। इस वक्त उसका अमलन वजूद बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, अगर कुछ भी है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर और मजबूत सियासी क़ुव्वत है पंजाब की और हर मौके पे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुकाबला करती नज़र आती है। हालिया दिनों में जो इलेक्शंस हुए हैं, ज़िमनी इलेक्शन, उनमें वज़ीराबाद का एक बहुत अहम इलेक्शन हुआ है कौमी असम्बली के हल्का NA 101 में। गुज़िश्ता हफ्ते ज़िमनी इलेक्शन में कांटे के मुकाबले के बाद मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने बहुत टफ टाइम दिया यहाँ पर, जो कि पंजाब की सियासी हकीकत भी लगती है। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के जस्टिस रिटायर्ड इफ्तिखार अहमद चीमा ने 82,887 वोट लिए, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हामिद आसिफ चट्टा के बेटे मोहम्मद हामिद चट्टा ने 81,218 वोट लेकर कामयाब, वो दूसरे नंबर पे ले, लेकिन फ़र्क जो था वो सिर्फ 1,669 वोटों का था, यानी कि तकरीबन 1,500 वोटों का फ़र्क, जो कि किसी भी सूरत में इस तरह के इलेक्शन में बहुत ही मामूली फ़र्क है। 2013 में मोहम्मद अहमद चट्टा ने मुस्लिम लीग जुनेजो के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था और 59,878 वोट हासिल लिए थे। अब तहरीक इंसाफ के टिकट पर ज़िमनी इलेक्शन लड़ने आए तो उनको 21,340 वोट 2013 से ज़्यादा मिले, लेकिन वो चंद 100 वोटों की वजह से कामयाब नहीं हो सके। और ये वो सिचुएशन है जो शो करती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत मजबूत सियासी क़ुव्वत बन गई है पंजाब की। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की जीत की खुशी में परसों निकाली जानी रैली और तहरीक इंसाफ की एहतजाजी मुजाहरे में ये जो टेंशन है वो भी नजर आई और एक झड़प हुई जिसमें 2 अफराद जाँ बहक भी हुए।
ضمنی الیکشن سے پہلے انتخابی مہم بھی بہت ہی بھرپور طریقے سے لڑی گئی تھی، جس میں تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان گئے تھے اور مسلم لیگ نون نے بھی اس سلسلے میں بڑا حصہ لیا تھا۔ ایک اور ضمنی انتخاب ہوا شجاع آباد میں، جہاں پہ مسلم لیگ نون کے رانا قاسم نے کامیابی حاصل کی تھی اور انہوں نے 1,07,737 ووٹ لیے تھے اور تحریک انصاف کے غلام عباس نے 33,000۔ یہاں پاکستان مسلم لیگ نون بہت آسانی سے الیکشن جیت گئی تھی، لیکن مجموعی طور پر حقیقت یہی ہے کہ اس وقت درجہ حرارت یہ بتاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی ایک بھرپور، مضبوط اور مستند سیاسی قوت بن چکی ہے، اور 2018 میں اگر یہی صورتحال رہی تو اس کا ایک بار پھر بھرپور براہ راست کانٹے کا مقابلہ ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون سے۔ اس پوری صورتحال میں بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز سینئر تجزیہ کار، پاکستان کے نام اور سینئر صحافی جناب ارشاد عارف۔ بہت بہت شکریہ ارشاد عارف صاحب۔ چاہے لودھرا کا ضمنی الیکشن ہو یا یہ حالیہ جو وزیر آباد کا الیکشن ہو، اس سے پہلے لودھرا کا الیکشن ہو، لاہور کے جو ضمنی الیکشن ہے وہ ہو، ایسا لگ یہ رہا ہے کہ تحریک انصاف ایک مضبوط بھرپور سیاسی قوت ہے پنجاب کی اور وہ اس کو برقرار بھی رکھ رہی ہے، بلکہ شاید اس میں بہتری بھی آ رہی ہے۔ یہ تاثر درست ہے نا؟ بالکل کامران خان صاحب، دیکھیے 2-3 فیکٹر ہیں جو مسلم لیگ کے مقبولیت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب یہاں متحرک ہیں، وہ کام کرتے ہیں، ان کا ایک وسیع تجربہ ہے سیاست کا، جوڑ توڑ کا، اور ان کے تعلقات ہیں۔ دوسرا حکومت میں ہے، وہ حکومت جس طرح مینپولیٹ کر سکتی ہے معاملات کو، نتائج کو، وہ کوئی دوسری جماعت اپوزیشن سے وابستہ نہیں کر سکتی۔ تیسری بات جو ہے، مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک مضبوط اور منضبط پارٹی، منظم پارٹی کے طور پر کام کر رہی ہے۔ تحریک انصاف کے پاس 2-3 خامیاں ایسی ہیں، مثلا وہ بار بار جماعتی الیکشن میں جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اندرونی دھڑے بندی، اندرونی جوڑ توڑ، اندرونی اختلافات جو ہیں وہ ہر دفعہ بڑھ جاتے ہیں، پھر اس کو کم کیا جاتا ہے۔ دوسرا وجہ جو ہے وہ تجربہ تحریک انصاف کے پاس نہیں ہے جو مسلم لیگ کے پاس ہے، اور حکومت بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر یہ آپ 4 الیکشن ہم دیکھیں، لودھرا کا، جلال پور پیروالا کا، لاہور کا اور اب تازہ ترین گجرانوالہ کا، تو چاروں الیکشنز میں مسلم لیگ کی جو برتری تھی وہ کم ہوئی ہے، اور لودھرا میں تو بہت زیادہ کم ہوئی ہے، لیکن لاہور میں بھی کم ہوئی ہے، اور یہاں گجرانوالہ میں 20,000 ووٹ کم ہوا ہے، جبکہ پی ٹی آئی کی وجہ سے احمد چٹھا کا 20,000 ووٹ بڑھا ہے۔ یہی کیفیت وہاں نظر آتی ہے جلال پور پیروالا میں، کہ اگر حکومت نہ ہوتی مسلم لیگ کے پاس اور وہ مینپولیٹ کر کے، ایک تو پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹ کو جس نے 88,000 ووٹ لیے تھے وہ اپنے پاس نہ لاتی، دوسرا پیر عاشق حسین، دیوان عاشق حسین کو مجبور نہ کرتی کہ وہ الیکشن نہ لڑے، تو شاید یہ الیکشن وہ ہار جاتی۔ تجربہ بھی نہیں ہے، حکومت میں بھی نہیں ہے، اور آپ نے دوسرے ایشوز بھی بتایا پی ٹی آئی کے، مگر اس کے باوجود اس کے ووٹوں میں اضافہ ہو رہا ہے، مطلب اس کی مقبولیت پہ اثر انداز ہو یہ تمام معاملات، بلکہ اس کی مقبولیت عوام میں بظاہر تو بڑھتی نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کی۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو تبدیلی کا نعرہ جو ہے وہ ابھی تک اس کے اثرات موجود ہیں، وہ مقبول نعرہ ہے پروفیشنلز میں، نوجوانوں میں، جو لوگ سرکاری ملازمین ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کو شکایات ہیں حکومت سے یا مسلم لیگ نون سے، وہ تبدیلی کے نعرے کے ساتھ ابھی تک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ عمران خان کا جو کرشمہ ساز ایک شخصیت ہے وہ بھی ایک اہم رول ادا کر رہی ہے۔ تو ان وجوہات کی بنیاد پر جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ دھرنا ختم ہونے کے بعد عمران خان کی اور تحریک انصاف کی مقبولیت ختم ہو جائے گی، وہ نہیں ہوئی، وہ برقرار ہے، اور میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ 2018 میں اگر الیکشن ہوتے ہیں اور جماعتی الیکشن سے وہ نکل جاتے ہیں تو اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایک اور چیز جو ثابت ہو رہی ہے، پھر ثابت ہو رہی ہے، بار بار ثابت ہو رہی ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا وجود نہیں ہے، تقریباً تحلیل ہو گئی ہے۔ 2018 کے جب الیکشن ہوں گے تو یہ جو تحلیل شدہ پیپلز پارٹی ہے، جس کا جو ووٹر ہے، اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا اور یا مسلم لیگ نون کو، اور ایک بڑا کانٹے کا مقابلہ ہوگا، کیونکہ پیپلز پارٹی تو فیکٹر نہیں ہوگی، 1 on 1 پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا مقابلہ۔ جی مجھے بالکل یہی نظر آتا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس قیادت کا بحران ہے، اس کے پاس قیادت نہیں ہے، اس کو کھل کر بلاول بھٹو کو کام کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا، نہ اپنی ٹیم بنانے کی اس کو اجازت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اندرونی اختلافات اتنے بڑھ چکے ہیں پنجاب میں کم از کم،
کہ اس پر قابو پانا اب کسی کے بس میں نہیں ہے۔ تیسرا یہ تاثر جو تھا میاں نواشی کے پاس جو کارکن نہیں جا سکتا تھا کہ وہ ضیاء الحق کے ساتھ رہے ہیں، عمران خان اور تحریک انصاف سے ان کو کسی قسم کا گریز نہیں ہے، ایک آپشن ان کے پاس سامنے آئی ہے اور وہ اس کی طرف کھل کر جا رہے ہیں، تیزی سے جا رہے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ پنجاب میں اب پیپلز پارٹی کا احیاء مجھے تو نظر نہیں آتا۔ مقابلہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون میں ہوگا اور یہی دو جماعتیں پنجاب میں آگے چلے گی۔ اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ ہمارا تجزیہ کس حد تک درست ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بار بار اس تجزیے کا امتحان بھی ہوتا ہے کیونکہ ضمنی انتخابات بہرحال ابھی ہو رہے ہیں۔ یہ بھی پاکستان کے انتخابی ماحول کی عکاسی ہے کہ الیکشن ہوئے 3 سال ہو گئے اور ابھی بھی مسائل چل رہے ہیں اور جو کیسز ہیں وہ چل رہے ہیں، ان کے فیصلے ہوتے ہیں اور پھر ضمنی الیکشنز ہوتے ہیں، اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے بہرحال یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ ٹیمپریچر کیا ہے، درجہ حرارت کیا ہے، جو کہ یقینی طور پہ ثابت کر رہا ہے کہ تحریک انصاف ایک مضبوط، بھرپور، مسترد سیاسی قوت پنجاب کی تھی اور آج اس میں اضافہ ہو رہا ہے، بہتری ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے۔ پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔